قارئین کرام السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ اے میرے لاہور، اے شہر غزل دل کے دیار کی تیسری قسط آپ کے گوش گزار کریں گے، تو وہ تیسری قسط عبدالباقی بلوچ کے تذکرے کے ساتھ حاضر ہے۔ عبدالباقی بلوچ کون تھے یہ آپ کو سنا چکے ہیں۔ وہ جب نوائے وقت سے اپنے دوست عرفان چغتائی سے ملنے آئے تو وہ انہیں مل نہ سکے، اور وہ رات کو 11:30 کے قریب دفتر نوائے وقت سے اتر گئے۔ اس وقت دفتر نوائے وقت شاہ دین بلڈنگ شاہراہ قائد اعظم پر واقع ہوا کرتا تھا۔ باقی بلوچ شاہ دین بلڈنگ سے نیچے اترے ہی تھے کہ پی آئی اے بکنگ آفس اس وقت شاہ دین بلڈنگ میں ہوتا تھا، اب تو بہت بڑی بلڈنگ ہے پی آئی اے کی۔ بہرحال تو پی آئی اے بکنگ آفس کے قریب انہیں خبر رساں ایجنسی پاکستان پریس ایسوسی ایشن، بعد میں اس کا نام پاکستان پریس انٹرنیشنل ہو گیا تھا، اس کے چیف رپورٹر اور معروف صحافی ضمیر قریشی مل گئے۔ وہ بھی ان کے دوستوں میں شامل تھے۔ باقی بلوچ انہیں اپنے ساتھ لے گئے، اور پھر اسی رات کو باقی بلوچ کے ادائیگی فرض کے جذبے، ضمیر قریشی کے اظہار اور فیلڈ مارشل ایوب خان کے آمرانہ عزائم نے اخبارات کے لیے شاہ سرخی مہیا کر دی۔ ہوا یوں کہ مسٹر باقی بلوچ اپنے دوست ضمیر قریشی کو لے کر اس وقت کی قومی اسمبلی کے رکن ملک غلام جیلانی کی قیامگاہ واقعہ گلبرگ پہنچے، اور ابھی یہ دونوں کوٹھی کے برآمدے میں کال بیل کی طرف بڑھے ہی تھے کہ ان پر گولیوں کی بوچھاڑ نامعلوم سمتوں کی طرف سے ہونا شروع ہوئی۔ مسٹر ضمیر قریشی تو اسی وقت اللہ کو پیارے ہو گئے جبکہ باقی بلوچ شدید زخمی ہو کر گر پڑے۔ ان کے پیٹ سینے میں کئی گولیاں لگی تھیں۔ حملہ آور تو گویا ان کو ختم کر کے ہی گئے تھے۔ یہ کو خدا کی قدرت تھی کہ وہ بچ گئے، لیکن ضمیر قریشی کی تو اسی وقت وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ضمیر قریشی کی وفات اور باقی بلوچ کا شدید زخمی ہونا اہل صحافت اور اہل سیاست کے ساتھ پوری قوم کو خون کے آنسو رلا گیا۔ مغربی پاکستان کے گورنر نواب امیر محمد خان کو اپنے اور اپنے مربی ایوب خان کے سنگھاسن اقتدار کے لیے وہ باقی بلوچ کو خطرے کا نشان سمجھتے تھے، اور یہ حقیقت اس دور کے کسی بھی ذی شعور کے لیے ناقابل فہم نہیں تھی۔ اسی حادثہ جنگ کے بعد وقت کی آمرانہ حکومت نے اپنا کام بھی دکھایا، اور جیسے کہ آمرانہ حکومتوں میں مطلوب و نانان حکمران نے کبھی اپنا فرض پورا نہیں کیا، اور اصل مجرموں کو کبھی انہوں نے بے نقاب ہونے کا نہ موقع دیا نہ انہیں حوصلہ ہوا، مگر عوام میں سکولوں کالجوں کے طلباء طالبات، عام لوگ وکلاء، ادیب، شاعر اور سماجی کارکن وغیرہ جو اسی قسم کے سبھی لوگ شامل تھے، ریڑھی بانوں تک شامل تھے، باقی بلوچ کی زندگی بچانے کے لیے اپنا خون دینے میو اسپتال پہنچ گئے۔ اس وقت معروف سرجن ڈاکٹر امیر الدین آدھی رات کو اپنے گھر سے آئے، انہوں نے باقی بلوچ کے زخموں کو مرہم رکھنے کی جدوجہد شروع کر دی۔ شاعر اور سماجی کارکن وغیرہ سبھی ہسپتال پہنچ گئے۔ باقی بلوچ کی زندگی بچانے کے لیے، اپنا خون دینے کے لیے میو اسپتال میں 3-4 روز تک جتنی رونق دیکھی گئی، چشم فلک نے اتنا ہجوم کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اور شمع جمہوریت کے پروانوں میں، جن میں عورتیں، مرد اور طلباء سبھی شامل تھے، میو اسپتال کے برآمدوں میں باقی کی زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے، دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا گیا۔ پورے ملک کی نظریں میو اسپتال کے اس کمرے پر لگی تھی جس میں باقی بلوچ زندگی کی، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شکست دینے کی جدوجہد کر رہے تھے۔ یہ صورتحال انتہائی خوفناک تھی۔ اس حادثے کے بعد جب فلیمنگ روڈ کی ایک گلی سے ضمیر قریشی کا جنازہ اٹھا تو اپوزیشن کے تمام رہنما جنازے بھی شریک ہوئے، اور اگلے روز اخبار نویسوں نے آمریت کی تپتی ہوئی دوپہر میں آبلہ پائی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انتہائی احتجاجی مظاہرہ کیا۔ شاعروں کے قلم حرکت میں آ گئے۔ حبیب جالم نے ضمیر قریشی کی یاد میں
منعقدہ صحافیوں کے اجتماع میں یوں دل کی باتیں کی اور وہ سننے کی باتیں ہیں۔ وہ کہنے لگے اے میرے لاہور کے نام سے، تیری گردن پر تو پہلے تو حسن ناصر کا خون، تیری گردن پر تھا پہلے تو حسن ناصر کا خون، سینہ باقی بھی تو میں آج چھلنی کر دیا۔ آئے تھے یہ زخم دل تجھ کو دکھانے کے لیے، اور تو نے ان کے خون سے ان کا دامن بھر دیا۔ اے میرے لاہور، تیری عظمتوں کو کیا ہوا؟ تیرے ساحل سے تو آزادی کے افسانے چلے، تیری دھرتی سے وطن کے کتنے شہدائی اٹھے، اور گرے بانوں کے پرچم لے کے دیوانے چلے۔ موت ہے خودداریوں کی اصل میں قتل ضمیر، یہ ضمیر قریشی کے بارے میں کہا۔ روئے ہے دل داستان رنج و غم کہتے ہوئے، اور اے میرے لاہور، اے شہر غزل دل کے دیار، شرم آتی ہے تجھے شہر ستم کہتے ہوئے۔ اس حادثے کے تیسرے روز راکم الحروف کو عبدالباقی بلوچ کے کمرے البرٹ وکٹر وارڈ میں جانے کا موقع ملا۔ حال پوچھا تو انتہائی افسردگی کے باوجود چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہنے لگے، میں نے اپنی شمع ہستی دونوں طرف سے جلائی ہے، شب نہ کٹے گی لیکن اب تک خوب فیروزاں گزری ہے۔ یہ تھے عبدالباقی بلوچ۔ خدا حافظ قارئین، پھر ملیں گے۔